مرشد سے کہا حضرت میں سارا دن تجارت میں ہوتا ہوں، کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، یہی وقت فراغت کا ہوتا ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ یہی وقت مجھے ملتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا، یہی وقت ملتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ عصر سے مغرب تک بیوی کے ساتھ بیٹھوں، میرے پاس بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا اور کوئی وقت نہیں ہے، مہربانی فرمائے مجھے اجازت دے دیں۔ پیر صاحب نے فرمایا اگر تیری بیوی زیادہ خوش ہوتی ہے تو تیرے لیے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ عصر سے مغرب تک اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارے۔ اور آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، بیوی نے اونچی آواز سے بات کر دی تو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کیا تجھے پتہ نہیں ہے میں نفل پڑھ رہا تھا؟ شوہر تلاوت کر رہا ہے، بچوں نے تھوڑی سی آواز کر دی تو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں میں تلاوت کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس طرح عبادت ضروری ہے، جس طرح نوافل پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح بیویوں کے دلوں کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بیویوں کے دلوں کو خوش رکھنا نفل سے زیادہ عبادت ہے، نفل سے بڑی عبادت ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کو خوش رکھنا نفلی عبادات سے زیادہ اہم ہے، زیادہ اجر ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکات العالیہ کے پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں، مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا طریقہ تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عصر سے مغرب تک اپنے مریدین کو حکم کیا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے اندر پورا مہینہ عصر سے مغرب تک مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر عبادت کیا کرو، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف ہوتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا تو اجر زیادہ ملتا ہے، اعتکاف کا اجر مفت میں مل جاتا ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو، اور یہ نیت کر لیں کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا تو زیادہ اجر۔ تو مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو حکم کیا، سارے مریدین بلکہ اکثر مریدین عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف بیٹھتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرید حاضر ہوا، مرشد سے کہا حضرت میں سارا دن تجارت میں ہوتا ہوں، کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، یہی وقت فراغت کا ہوتا ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا، بیان فرمایا کہ یہی وقت مجھے ملتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا، یہی وقت ملتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ عصر سے مغرب تک بیوی کے ساتھ بیٹھوں، میرے پاس بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا اور کوئی وقت نہیں ہے، مہربانی فرمائے مجھے اجازت دے دیں۔ مرشد صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا اگر تیری بیوی زیادہ خوش ہوتی ہے تو تیرے لیے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ عصر سے مغرب تک اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارے۔ اجازت دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کی وجہ سے یہی پورا اجر عطا کرے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ہی روزہ افطار کیا کرو۔ ہم نفل پڑھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، تہجد پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، بیویوں کے دلوں کو خوش کرنے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ عرب میں کیا رواج تھا کہ 4 سے زیادہ 100 تک نکاح کیا کرتے تھے، تو بریک لگوا دی عرب کو کہ 4 سے زیادہ ایک ہی وقت میں بیویاں نہیں رکھنی۔ اور اسی طرح جہاں پر ایک نکاح کرنے
کا رواج پڑ جائے، ایک سے زیادہ اگر کوئی نکاح کرے تو اس کی خیر نہ ہو، پورا معاشرہ اس کو ملامت کرے، بیوی بھی ملامت کرنے والی ہو، سسرال بھی ملامت کرنے والے ہوں، اپنے میکے بھی ملامت کرنے والے ہوں، پورا معاشرہ ملامت کرنے والا ہو، تو اس وقت بھی ایک سے زائد نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح تجارت کرنا جائز ہے، حلال ہے، اگر کوئی تجارت کرے گا اجر ملے گا، لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر سارے تاجر آپس میں مشاورت کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، ہڑتال کر دیں، تو اس سے تجارت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو نقصان پہنچے گا، لوگ بھوکے مرنے لگ جائیں گے، تو اب تجارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک نکاح کرنے کا رواج پڑ جائے، جیسے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہے، ایک سے زائد کو نکاح کر لے تو اس کی خیر نہیں ہوتی معاشرے میں، تو یہاں پر ایک سے زائد نکاح کرنا ضروری ہو گیا، تو رواج ہم بناتے ہیں، معاشرے کو بنانے والے ہمیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسا رواج بنائیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ کیوں؟ اگر ایک شادی کرنے کا، ایک نکاح کرنے کا رواج بن جائے تو اس سے مردوں کو نقصان نہیں، عورتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، پیدائش کو دیکھ لیں تو بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے، اموات کو دیکھ لیں تو عورتوں کی تعداد، عورتوں کی اموات کم ہے، پیدائش زیادہ ہے، مردوں کی اموات زیادہ ہے، پیدائش کم ہے، مردوں، اس اعتبار سے عورتیں زیادہ ہیں۔ یہ برابری تب ہوگی کہ جب مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے، دو نکاح کرے، تین نکاح کرے، چار نکاح کرے، ورنہ عورتوں کو نقصان ہوگا، معاشرے میں فحاشی پھیلے گی، عریانی آئے گی، بدماشی بڑھے گی۔ اس عریانی اور فحاشی کو روکنے کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے احکامات پر عمل کریں، اپنے رواج کو درست کریں، معاشرے کو درست کریں، درست کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو اور کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔